مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، چلیے بھائی اس کی بھی محبت کا چکر تھا، اس کا بھی عشق کا چکر تھا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، دونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر کے بھاگ رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ ہم نے آنکھ بند کر کے داخلہ کرا دیا بیٹی کا اسکول میں، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لڑکی بھی پڑھتی ہے لڑکا بھی پڑھتا ہے، اب وہاں عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی بھاگ گئی۔ اور ہم اسکرین ٹچ موبائل بچی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں، لڑکی فرار ہو گئی۔ تیسری وجہ، لڑکی سوچتی ہے کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، مسلمان لڑکی ہوں، مسلمان لڑکا بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح کرے گا نہیں، میرے باپ کے پاس انتظام ہے نہیں، اس لیے غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دنیا والے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ غریب پر آپ مہربان ہو جائیے، آسمان اور زمین کا خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک میں مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ کیوں؟ غریب باپ کی بیٹی تھی، مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ لکھنؤ میں ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ جانتے ہیں یہ لوگ جو خود ہٹھے کٹھے الو کے پٹھے بھینس کے انڈے کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے موقع سے بلیٹ پیسے کا مطالبہ کرتے، جانتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمیں معاف کیجئے گا لیکن حقیقت بولنا پڑتا، میں آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بھکاری کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جو ہر وقت مانگتا ہے اور ہر چیز مانگتا ہے اور ہر ایک سے مانگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کی شادی کے موقع سے مانگنے کی عادت ہوگی وہ زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ مکان بنانا ہے، جائے گا سسر کے پاس، دے دو، سسر نے کہا نہیں تو 2-4 جوتے اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ اب وہ سسر سمجھ جاتا کہ مارنے کا مطلب ہوا پیسہ دینا ہوگا، زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا بھکاری ہو جاتا ہے جو شادی کے موقع سے خود کمانے والا کھانے والا مرد ہو کر کے عورت سے سوال کرتا ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، کتا کو آپ دیکھیں گے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور زمین کو سونگھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹکڑا ملتا ہے دم ہلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور جہاں ٹکڑا نہیں ملتا آنکھ دکھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ راز کیا ہے۔ کتا جو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پیر میں پیشاب نہ لگے، پیر ناپاک نہ ہو، لیکن منہ پخانے میں ہے، منہ کو بچاتا نہیں ہے، پیر کو بچا رہا ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ کرنے والے جو پیسہ ملتا ہے ان کو رشوت کا پیسہ ہے۔ یہ پیشاب کو ناپاک سمجھتے ہیں، پخانہ کو گندگی سمجھتے ہیں، لیکن حرام ان کے حلق کے نیچے جا رہا ہے، اس کو یہ حرام نہیں سمجھتے۔ اب بتائیے انصاف سے کہ انسان کہاں پہنچ گیا؟ دنیا کے پیچھے جاؤ گے، دین کو برباد کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کتے کی طرح ہو جاؤ گے جو مردار کے پیچھے چھوٹتا۔ آپ دیکھیں گے جیب والا کتا سونگتا ہوا گزرتا ہے زمین کو، سونگنے کا مطلب ہے کہاں اس کے لیے روزی ہے، اور جو اغوا ہوتا ہے ابھاگا لنگی اور گمچھا کے چکر میں سونگتا رہتا ہے کہ کس جیب میں زیادہ پیسہ ہے۔ اور دیکھیے اس ابھاگا کو دھوتی کے چکر میں اور جوتا کے چکر میں زندگی بھر کیسے جوتا کھاتا ہے۔ گیا ایک گھر میں، کیا ملے گا؟ 2 لاکھ روپے، 2 گاڑی، ایک گاڑی سامان پلس
دوسرے گھر میں اس کو ملا 3 لاکھ روپے، ایک گاڑی پلس سامان، تو اس سے بات کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ پوچھتا ہے کیا ہے، نہ ابھی لڑکا کچا ہے، کچی عمر ہے، بعد میں شادی کریں گے، اور اس کے آگے دم ہلا رہا ہے، اس کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ بتائیے کتے کی عادت ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں ملا دم ہلائے گا، جہاں نہیں ملا آنکھ دکھائے گا۔ دیکھیے انسان کہاں گزر جاتا، کہاں پہنچ جاتا۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 10 لاکھ بچہ گرایا جاتا ہے ہندوستان میں، 10 لاکھ بچے کو گرایا جاتا ہے پیٹ سے۔ جانتے وہ بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی ہوتی ہے۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نے کہا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، اس کو گرا لیا جاتا ہے۔ تو بیٹی جو گرنے والی ہے پیٹ سے، اس کی تعداد سالانہ کیا ہے ہندوستان میں؟ 10 لاکھ۔ یہ کیوں مارتے ہیں بیٹی کو؟ بیٹا کو نہیں مارتے۔ بیٹی کو کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹی کی شادی میں پیسہ جائے گا، بیٹا کی شادی میں پیسہ آئے گا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ 1 درجن بچہ ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، یہ سب آپ ہی کا ہے۔ ہاں گنتی معلوم نہیں میرا، یہ بھائی اتنا آ گیا کہ یہ برکت ہے بیٹا۔ ایک بیٹی آئی، دوسری کا نمبر ہے تو منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں کیا پیدا ہوئی؟ کہا کہ بیٹی یہ ہوئی، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا پر خوشی ہے، جلیبی بانٹ رہا ہے، بیٹی پر خوشی نہیں ہے۔ کیوں؟ مطلب صاف ہے کہ دال ہی کالی نہیں ہے، دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال کالی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی بیٹی ہے، پیسہ خرچ ہوگا۔ ماں سے زیادہ یہ باپ پریشان، لگتا ہے پچھلے سال ماں نے پیدا کیا تھا، اگلے سال یہی باپ پیدا کرے۔ مطلب صاف ہے۔ اچھا اس سے بھی آگے حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، میڈیکل سائنس کی رپورٹ۔ 67% عورت کینسر کی مریض ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد۔ نسبندی جس لڑکی نے کرایا، آپریشن جس لڑکی نے کرایا، جس عورت نے آپریشن کرایا، نسبندی کرایا، 37% عورت مر جاتی۔ اللہ کی کھیتی تھی، تم نے بند کر دیا، نتیجہ تو تم کو دیکھنا ہی ہوگا، بھگتنا ہی ہوگا۔ کھیتی کو اگر آپ برباد کریں گے تو اس کا نقصان تو آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ وہ کھیتی اللہ کی تھی، اس کو نسبندی کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 37% عورت مر جاتی ہے، اور جو زندہ بستی ہے اس کو زندگی بھر دوائی کے سہارے جینا پڑتا۔ 67% عورت۔ اور یہ نسبندی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ آپریشن کیوں کرایا جا رہا ہے؟ زیادہ بچی آ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی، نکاح میں پیسہ خرچ ہوگا۔ ایک بات اور بھی دھیان سے سنیے گا، یہ جو عرریہ ہے، بہار ہے، بہار میں یو پی کا 73 سال کا بوڑھا آتا ہے، 16 سال کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب بوڑھا ہو، جنت میں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے چلا گیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ حیرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ وہ ماں باپ ظالم نہیں ہے کہ جو زندہ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹ رہے ہیں، نہیں، سماج نے بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ اس باپ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ بوڑھا آیا، جوان بیٹی دیکھی،